نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المحين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. جیسا آپ کے علم میں ہے کہ آج 1 مئی وہ مزدوروں اور محنت کشوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. دنیا یہاں تک بڑے تجربات کے بعد پہنچی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے. اس میں تاریخ کا ایک بڑا لمبا سفر ہے اور اس میں مغرب کی ایک پوری تاریخ ہے کہ وہاں کیا نظام رائج تھے، ان کے کیا معمولات تھے، پھر کیسے انڈسٹریل ریولوشن آیا. تو وہاں فیکٹریوں کے آنے کے بعد جب سرمایہ دارانہ نظام نے اس پورے معاشی نظام کو اپنے پنجوں میں لیا تو اس کے بعد محنت کش اور مزدور کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سلوک غلاموں کے ساتھ اس پوری دنیا کے اندر ہوتا رہا، بالخصوص یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج سے چند 100 سال پہلے تک کی یہ معمولات تھے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کہ جہاں غلاموں کے ساتھ بالکل ایک پرلے درجے کا انتہائی امتیازی سلوک کیا جاتا تھا. تو ان تجربات سے گزرتے گزرتے اور اس کی تحریکیں موومنٹ چلاتے چلاتے یہ قومیں یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے ان محنت کشوں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اور ان کے حقوق کی آگاہی کے لیے ان ایام کا تعین کیا کہ ہر سال ایک ایسا دن منایا جائے تاکہ اس پورے سسٹم کے اندر، اس نظام کے اندر جو محنت کش اور جو مزدور ہے اس کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے. آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کے نام کا دم بھرنے والے، تو جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی،
اپنی سیرت کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر، اپنے اقوال، اپنی احادیث کے اندر، اپنی سنت کے اندر، تو وہاں قرآن و حدیث نے اس خاص پہلو پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہم دو اینگلز پر، دو پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو محنت کش اور مزدور ہے، جو ہاتھ سے کماتا ہے، اس کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ اس کو آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، یہ تصور بھی آپ دیکھیں کہ آج کے دور کا پیدا کرتا ہے، ماڈرن ڈے کا، ہمارے آج کے دور میں، کہ ہمارے دور کے اندر مختلف موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آپ ان کے ناموں سے واقف ہیں، اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس پر سیمینارز ہوتے ہیں، اس پر تقاریر، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور وہ موٹیویشنل سپیکر آ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ فلاں کام کرنا شروع کریں، آپ ایسے کرنا شروع کریں، آپ یہ کام کریں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور کائنات کے سب سے بڑی موٹیویشنل ٹرینر کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تصور کیجئے کہ حضور نے کس انداز کے اندر موٹیویشنز دی، کس طرح ایک کلچر کو پروموٹ کیا ہے، کس طرح ایک محنت کرنے والے، ایک مزدور کو، ایک ہاتھ سے کام کرنے والے کو، اس کو موٹیویٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا یہ کام کرنا، اس پر بھی اللہ رب العزت کے ہاں اجر ہے تمہارے لیے، تمہارا یہ کام بھی رائے گاں اور ضائع نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میں اس کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے، لَيْسَ لِلْإِنسان، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، إِلَّا مگر یہ کہ مَا سَعَىٰ، جس کی وہ محنت کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود اس آیت کریمہ کے اندر کتنی موٹیویشن موجود ہے کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں رات کو مثلا پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو ہم اس مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اس پر پریشان ہیں، ہر شخص ہے یا نہیں پریشان اس پر، اور اس پر پریشان بھی ہے، اس پر دکھی بھی ہے۔ لیکن اگر ہم دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو دین کسی بھی ایسے پہلو پر انسان کو نہ دکھی ہونے دیتا ہے، نہ پریشان ہونے دیتا ہے۔ دین کی تعلیمات کے اندر اس دکھ کا، مالی دکھ کا، پریشانی کا صرف ایک اینگل میں ذکر ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جو اللہ کی قربت کا دم بھرتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جان لیں کہ ان کو ہم ضرور آزمائیں گے۔ وہاں پر بھی اس کو عذاب نہیں فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی قربت بڑھانے کا، اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا تاکہ تم اس آزمائش سے نکل کر صبر کر کے اللہ کے مزید اس کی قربتوں کے اندر آ جاؤ۔ تو اس میں بھی موٹیویشن رکھی ہے، یعنی یہ جو اگر مالی تنگی اور تکلیف بظاہر نظر آ رہی ہے تو اس پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت کیوں؟ کہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ جو ان حالات پر، اس مہنگائی پر، مشکل پر صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے محبوب میری طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ مومن جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے، اس کو دکھی ہونے کی ضرورت، وہ پریشان نہ ہو مہنگائی سے، وہ حالات کے بدلنے سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو کہتا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اس پر مہنگائی کی مصیبت آئے، اس پر کوئی ایکسیڈنٹ کی مصیبت آئے، اس کے اوپر دنیا جہان کی کوئی مصیبت آ جائے۔ اب یہاں اللہ پاک نے مصیبت کو ڈیفائن نہیں کیا کہ اس مصیبت سے فلاں مصیبت مراد ہے، کہ کوئی فوت ہو جائے تو ایسا کرنا ہے، نہیں،
वो मुसीबतें पीछे गिन दी हैं कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, वो भूख की मुसीबत हो सकती है कि आपको ये डर लायक हो जाए कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम खाएंगे कैसे, ये खौफ लायक हो जाए। वह नक्स मिनल अमवाल, तुम्हें अपने बिजनेस का, जो हम कारोबार कर रहे हैं उसका डर हो, उसके नुकसान का डर हो कि मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, मईशत मुस्तहकम नहीं है, तो मेरी सारी मईशत खराब है, पूरे हमारी सोसाइटी की मईशत खराब है, उसकी वजह से मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार वो कोलैप्स कर जाएगा, खराब हो जाएगा। वल अनफुस, तुम्हारी अपनी जान की मुसीबत, कि तुम्हें यह फिक्र लायक हो जाए कि कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, फालिज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई औलाद, माँ बाप में से, बहन भाइयों में से कोई रुखसत हो जाता है दुनिया में, तो हर तरह की मुसीबत तुम पर आ सकती है। तो इन सारी मुसीबतों में बंदा मुमिन का तर्ज अमल ये है, फरमाया कि वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे मौला अगर ये मुसीबत आ गई तो क्या बात है, मौला हम पहले ही तेरे हैं, माल है ना कम हो गया, तो इन्ना लिल्लाह, मौला ये भी तेरी तरफ से आया है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर माल चला गया तो मौला मैं भी तो तेरी ही तरफ आने वाला, कौन सी बड़ी बात है, औलाद चली गई है तो मौला कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तेरी तरफ आने वाला। ये मोटिवेशन दे रहा है कुरान मजीद। आप कुरान, मैंने अर्ज किया है कि कुरान मजीद की मोटिवेशन देखें, हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी आपसे बात की ना कि कुरान मजीद से ताल्लुक कैसा बढ़ा है, तो कुरान मजीद में हमारी हर बीमारी और मसले का हल मौजूद है। अब ये जो आयत करीमा मैंने अर्ज की, फरमाया इंसान के लिए कुछ नहीं है, इंसान सोचे कि मेरे लिए ये सारा कुछ है, फरमाया नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं है, इल्ला मा सआ, सिवाय इसके कि जिस काम की वो मेहनत करता है। तो हमारे जिम्मे क्या चीज लगा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेहनत करना। क्या चीज लगाई बोलिए, मेहनत करना, एफर्ट करना। अब हमारा हाल ये है, अक्सर औकात हम इस एफर्ट से भी जी चुराते हैं और ये समझते हैं कि हमारी एफर्ट किए बगैर ही हमारे मसाइल हल हो जाएं। मसलन मैं आपको मिसाल अर्ज करता हूं, हमारे नौजवान हैं, तालीम हासिल की, मैट्रिक, एफए, बीए, बैचलर्स कर लिया, अब उनका यह ख्याल है कि क्योंकि मैंने तालीम हासिल कर ली है तो अब मेरा हक है कि घर बैठे मेरे पास नौकरी खुद चल कर आए, रिस्क मेरे पास चल कर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायदा बयान करना है, फरमाया ऐसा इल्ला मा सआ, तुम्हें इसके लिए मेहनत और कोशिश करना होगी, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। अब जो जिस कदर अपनी क्वालिफिकेशन के साथ मेहनत करता जाएगा, वो जितना ज्यादा तजर्बा हासिल करेगा, दौड़ धूप करेगा, उसको उतना बेहतर अंदाज के अंदर उसको रोजी के, रिस्क के मौके मिलते चले जाएंगे। और फिर हमने क्यों लिमिटाइज कर दिया, हमने ये क्यों लिमिटेड कर दिया है अपने आप के साथ, और हमारी जो हुक्मरान तबका है, ये मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं कि ये सोच दीन इस्लाम की ये सोच नहीं है। और वो सोच क्या है कि नहीं, हमारे हुक्मरान हैं, तो कोई भी सियासतदान है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन सब ही इस ऐलान के अंदर बराबर है जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं, हम इतनी नौकरियां फराहम करेंगे। भाई क्यों? और हम उनके सहारे क्यों बैठे हुए हैं कि हमने बाहर सूरत नौकरी ही करनी है? क्या अल्लाह पाक ने हमें जिस्म नहीं दिया? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे जिस्म में ताकत नहीं दी हुई? क्या उसने हमें सोचने समझने का दिमाग नहीं दिया हुआ? क्या मेहनत करने के सोसाइटी के अंदर मौके खत्म हो गए हैं? कितने प्रोफेशन हैं, हजार प्रोफेशन सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। आप हाथ से, मैं आपको अपनी बात अर्ज करता हूं, ये मेरी अपनी जात का ख्याल है, गलत हो सकता है, आप इसको रद्द कर सकते हैं। जो शख्स अपने हाथ से हुनर जानता है, उस शख्स को कभी जिंदगी में ना मोहताजी आती है और ना वो फिक्रमंद होता है, क्योंकि उसके पास एक स्किल मौजूद है। और जिसके पास स्किल नहीं है वो बेचारा परेशान घूमता है।
آپ دیکھیں نا، ایک مکینک ہے موٹر سائیکل کا کام کرنے، اس کے پاس اسکل ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں، میں کہیں پر بھی بیٹھ کے یہ تھیا لگا کے کام کر سکتا ہوں، کوئی دکان نہ ہو میں باہر بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہوں۔ باربر ہے، اسکل ہے اس کے پاس، درزی ہے، اسکل ہے اس کے پاس۔ الغرض آپ گنتے چلے جائیں کتنی ہی اسکلز ہیں، ماڈرن بھی ہیں اور تھوڑی آرتھوڈاکس بھی ہیں، ہر طرح کی اسکل موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے طے کر لیا کہ نہیں، ہم نے صرف وائٹ کالر جاب ہی کرنی ہے، یعنی ہم نے اپنے لیے طے کر لیا کہ میں نے کسی کا نوکر ہی بن کے رہنا ہے، میں نے خود سے محنت نہیں کرنی۔ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کو بھائی بھائی بنایا، اور جب بھائی بنایا تو ان انصاریوں نے بھائی والا سلوک کیا، معاملہ کیا، انہوں نے اپنا مال، اپنا گھر کے اندر 2 کمرے تھے تو ایک کمرہ، 2 پورشن تھے تو ایک پورشن، اگر بزنس تھا تو بزنس میں آدھا حصہ، اس طرح انہوں نے بھائی بنایا، وہ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس انصاری کے بھائی بنے، اس نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، آپ اس سے چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ جو تم نے کیا اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے، مجھے اس کی حاجت نہیں، میرے پاس ایک سنگل پینی بھی نہ ہو، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، اللہ نے مجھے کاروبار کا ایسا ہنر دیا ہے، میرے پاس ایک ٹکا بھی نہ ہو، میں پھر بھی اس کے بعد کاروبار کر سکتا ہوں، بزنس کر سکتا ہوں۔ تو کیا یہ صرف صلاحیت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہی ہے؟ کیا یہ صلاحیت صرف بل گیٹس کے پاس ہی ہے، اسٹیو جابز کے پاس ہی ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر ایک کے لیے ہے، فرق یہ ہے کہ اس میں سے کون کتنا ایفرٹ کرتا ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، تم میں سے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ان میں سے جو جتنی ایفرٹ کرتا ہے، اور پھر وہ ایفرٹ وہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، جب دین میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے 300 اونٹ کی قطاریں لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارا دین کا کانسیپٹ یہ ہے، اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے۔ میں ایک عجب حدیث مبارکہ آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ موضوع اس طرف چل پڑا ہے تو میں اس مہنگائی کے موضوع کے اوپر یہ بات کر کے تو پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ میں سے شاید ہی کسی نے یہ حدیث مبارکہ پہلے سنی۔ صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قحط سالی ہے۔ اب قحط سالی نیچرل عمل ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل، یعنی بارشیں نہ ہو تو فصل ہو ہی نہیں رہی۔ اب جب فصل نہیں ہو رہی، چیزیں آلریڈی کم ہیں، آپ کے پاس مارکیٹ کے اندر کم ہیں، تو یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جب سپلائی کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، سادہ سا اصول ہے اکنامکس کا۔ تو قیمتیں بڑھنا شروع ہوگی۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ اس کی کوئی حد مقرر فرما دیں۔ سادہ لفظ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس پر کوئی حد مقرر کریں کہ اس سے زیادہ قیمت پر کوئی بندہ فروخت نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے بڑھایا ہے میں اس کو روکنے والا کون ہو سکتا؟ وہ فرمایا جس کو اللہ رزق دے رہا ہے میں اس کے رزق کے راستے میں کیوں حائل ہو جاؤں؟ فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حضور نے قیمتوں کی پابندی نہیں کی۔ وجہ کیا ہے سن لیں، اگر حضور یہ کام فرما دیتے یہ قاعدہ اصول اور شریعت بن جاتی، اور آنے والے دنوں میں اگر فلکچویشن ہو رہی ہوتی، یعنی کبھی کاروباری آدمی بھی تو تنگی کا سامنا کر سکتا ہے نا، تو آپ ایسا کام کر کے اس کو پریشرائز کر سکتے تھے، تو ایک طبقے کو فائدہ دے رہے ہوتے تو دوسرے کو نقصان دے رہے ہوتے۔ تو فرمایا ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہاں آدمی کے لیے کیا ہے الا ما سعی، وہ اپنی محنت اور کوشش کو بڑھا دے، وہ اپنی ایفرٹ کو بڑھا دے، وہ اپنی ایفرٹ کو آگے لے جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اصول ارشاد فرما دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم میں سے ہر فرد کے لیے ایکول اپرچونٹیز موجود ہیں۔ آئیے اب قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سورہ النبا کی تلاوت کر رہا ہوں۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب یہ قرآن خود کھول کر بتا رہا ہے. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کما رہے ہیں تو اسلام نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اتنا کمانا ہے آپ نے. دین نے اس کی کوئی حد مقرر نہ قدغن لگائی ہے زیادہ مال کمانے کی. اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا اچھا گھر بناتے ہیں, بہت اچھی اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی ہے تو صرف ایک چیز کی کہ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے, حلال ذرائع سے ہونا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو, وہ جو رزق کما رہے ہیں وہ اپنے لیے ہونا چاہیے, لوگوں پر روب جمانے دھوس جمانے کے لیے نہیں ہونا. یہ حدیث مبارکہ میں آگے عرض کرتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اس سے پچھلی آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, کہ ہم نے جو رات ہے اس کو بنایا ہے, اس کی تاریکی کو ہم نے پردہ بنایا ہے کہ وہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے. یہ رات کی ڈیفینیشن فرمائی کہ وہ ہر چیز کو کیا کر دیتی ہے. اب پچھلی ایک آیت میں اللہ پاک رات کا کے کریکٹرسٹکس یہ بیان فرما رہا ہے کہ رات ہر چیز کو چھپا دیتی ہے, تو دن ہر چیز کو کیا کرتا ہے, بولیے, کھول دیتا ہے, روشن کر دیتا ہے. بات یہی بنتی ہے نا کہ اگر یہ فرمایا ہے کہ رات ہر چیز کو, یہ بڑی اہم بات آپ کے ساتھ عرض کرنے لگا, رات ہر چیز کو کیا کرتی ہے, بولیے, رات ہر چیز کو کیا کرتی ہے, تو اس کا اپوزٹ, اس کا متضاد کیا بنتا ہے کہ دن ہر چیز کو کیا کرتا ہے, روشن کر دیتا ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا. اللہ پاک نے کیا فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے دن معیشت کمانے کے لیے بنایا ہے, میرے اور آپ کے لیے. میں تمہاری روزی روٹی کے لیے دن بنایا ہے, نکلو اس میں کام کرو, محنت کرو, مزدوری کرو. اور باری تعالیٰ ہمیں ملے گا کیا, فرمایا الا ما سعی, جتنی محنت کرو گے. اب محنت کا تعلق, ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے, مزدور ہے, باہر کام کر رہا ہے, روڈ پہ 12 گھنٹے مزدوری کرے گا, لیکن اس کی انکم بہت تھوڑی ہے. اب محنت کئی طریقہ کار کی محنت ہے. آپ دماغ کی محنت بھی تو کر سکتے ہیں جس سے بزنس ہوتا ہے. تو وہ جو پیسے زیادہ کما رہا ہے وہ بیسیکلی دماغ کی محنت کر رہا ہے, وہ دماغ کی ٹینشن زیادہ لیتا ہے, وہ خون جلاتا ہے, اپنا خون برن کرتا ہے اپنا, وہ اس کو بی پی کی بیماری بھی ہوتی ہے, اس کو ہارٹ کی بیماری بھی ہوتی ہے, اس کو پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو بزنس کر رہا ہوتا ہے. مزدور کو پتا ہے مجھے ادھر سے لے کے ادھر تک کام کرنا ہے, شام کے وقت مجھے میری مزدوری مل جائے. بزنس مین آدمی کو اس سے زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں. تو الغرض میں یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ کوشش آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ہاتھ کی کوشش زیادہ کرتے ہیں, آپ جسم کی کوشش زیادہ کرتے ہیں, یا دماغ کی کوشش زیادہ کرتے ہیں. جتنا دماغ کا استعمال زیادہ کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنی ہی زیادہ برکات اور خیرات پاتے چلے جائیں. پھر آگے چلیے کہ قرآن پھر کتنا موٹیویٹ کر رہا ہے. جمعۃ المبارک کی جو آیات ہیں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا جب اذان دی جا چکے جمعہ کی تو پھر اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجدوں کی طرف آ جاؤ. اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجدوں کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے پہنچ جاؤ. اب یہ تو ہو گیا اللہ کا حق. اللہ پاک نے یہ تو نہیں سکھایا ہمیں کہ ہم صرف آئیں مسجدوں میں بیٹھے نماز روزہ یہی کام کرتے رہیں. یہ دین اسلام نہیں ہے, نہ یہ دین کا مقصود ہے. دین کا مقصود کیا ہے, فرمایا آؤ مسجدوں میں نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد کیا کرو. کیا ہے آیت مبارکہ, پھر آگے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس کا اگلا حصہ فانتشروا فی الارض, پھر زمین میں پھیل جاؤ, نماز ادا کر لو. پھر جب تم نماز ادا کر لو, مکمل کر لو, تو اللہ کا حق یہاں پہ ادا ہو چکا ہے. اب اپنے حق کی طرف لوٹو اور زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو. اور ہم نے جمعہ کے دن ہی چھٹی طے کر دی ہے کہ جمعہ کے دن ہی دکانیں نہیں کھولی.
अल्लाह पाक फरमा रहा है नमाज जुमा अदा करने के बाद जाओ अपने काम काज पे, मजदूरी पे, दुकान पे, अपने ठैये पे, वहां पर पहुंचो, कारोबार पर पहुंचो, अल्लाह ने तुम्हारा फजल लिख दिया है, जाओगे तो अल्लाह की बारगाह से फजल पाओगे। तो वो तो हमें बार बार ये बात बता रहा है कि तुम्हें महंगाई से परेशान होने की जरूरत, मैंने तुम्हारे लिए बड़े रास्ते खोल कर रखे हैं, तुम इस अल्लाह के फजल को तलाश करो जमीन के, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, अपॉर्चुनिटीज तलाश करो कि यहां कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहां कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहां से कारोबार किया जा सकता है, यहां से किया जा सकता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी ये आपकी गंदम कट रही है, गंदम कट रही है कि नहीं कट रही? गंदम कट जानी है, पीछे क्या रह जाना है? भूसा। उसको आप पंजाबी में क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? ये भी बिकती है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बिकती है बल्कि अरब ममालिक में इंपोर्ट होती है, यहां से एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान। अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन अगर हमारा ध्यान यहां पर नहीं गया तो बताइए इसमें गवर्नमेंट का कसूर है, किसी वडेरे का कसूर है, किसी फलाने का कसूर है, किसी फलाने का कसूर है, या हमारा अपना कसूर है? ये आपके बाहर सड़क पर रेत डाल रही है या नहीं डाल रही? तो रेत भी तो बिक रही है ना। जब रेत जिस पे हम चल रहे हैं, जमीन पर उसको रोज रोंद रहे हैं, वो भी इतनी कीमती है कि वो भी बिकती है, इसका माना यह है कि जमीन के जर्रे जर्रे के अंदर रिज्क मौजूद है, ये हम पर है। इल्ला मा शाअ, कि हम में से कोई शख्स उसके ऊपर कितनी मेहनत करता, कितनी काविश करता, कितनी सोच विचार करता है, और उस सोच विचार के नतीजे में अल्लाह का फजल तलाश करता है। ये हमारे ऊपर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन चीजों को हमारे लिए इस कायनात के अंदर खोल खोल कर फैला दिया है, और इसको हमारे लिए वाज़े कर दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब आइए कि जो भी दोस्त मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और मेहनत मजदूरी करते हुए मुशक्कत बर्दाश्त करता, उसके हाथ दुखते हैं, उसके हाथ स्याह होते हैं, उसका चेहरा दर्द होता है, उसका पसीना निकलता है, तो सुनिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी शख्स के लिए इससे ज्यादा बेहतर रिज्क नहीं है जो वो अपने हाथ से कमा कर खाता है। सबसे बेहतर रिज्क फरमाया कौन सा रिज्क है? जो इंसान अपने हाथ से कमाए। ये मैं अर्ज किया कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से आप मोटिवेशन देखिए, ये पहला स्टेप है मोटिवेशन का। आगे चलिए दूसरा स्टेप सुनिए। हर वो शख्स जो मेहनत कर रहा है वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ये तौफीक दी है कि वो अपने जिस्म से खुद मेहनत करता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और हर वो शख्स जो अपने हाथ से मेहनत करके कमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को पसंद फरमाता है, ऐसे शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है जो मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। हमने समझ रखा है कि सिर्फ नमाज रोजे में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है, सिर्फ तस्बीह के अंदर, अज़कार के अंदर अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है। नहीं, ये दीन है, ये इस्लाम है, और ये उसकी मोहब्बत के मज़ाहिर और राज हैं। वो फरमा रहा है कि अगर मेरी मोहब्बत तलाश करनी है तो हर वो बंदा जो अपनी मेहनत से अपने हाथ से कमाता है, हर उस बंदे के साथ, उस शख्स के साथ मोहब्बत करता। मुझे वो शख्स पसंद है, मैं उसके साथ मोहब्बत करता। फिर एक हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग भी जमीन में सफर करके रोजी तलाश करते, रिज़्क़ तलाश करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, वरना उनकी मिसाल किताल करने वाले मुजाहिदीन की है। जैसे जिहाद पर लोग निकलते हैं, फरमाया रोजी कमाने वाला शख्स भी ऐसे ही है जैसे जिहाद पर निकला हुआ। वो भी अगर रोजी कमाते हुए फौत हो जाए तो फरमाया उसका शुमार भी मुजाहिद के अंदर होगा। तो जिहाद सिर्फ वो नहीं है जो हमने समझ रखा है कि एक ही जिहाद है कि तलवार उठा के जाकर लड़ेंगे तो जिहाद होगा। नहीं, फरमाया जो अपने घर वालों के, अब अगली हदीस मुबारका सुनिए,
بڑی کمال چیز ہے اور اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، اور یہ بھی حدیث مبارکہ شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ میں پھر مبارکباد دوں گا ہر اس شخص کو جو محنت کر رہا ہے، جو اپنے ہاتھ سے خود کما رہا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ بڑی جلدی جلدی حضور تشریف فرما سے صحابہ کے ساتھ دیکھا بڑا دوڑتا ہوا جا رہے تھے اپنے کام کی طرف، دکان پر یا ریڑھی پر مزدوری پر جہاں جا رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ یہ ان کا معمول تھا ڈیلی کا کہ صبح ہوتے ہی اس کے بعد وہ پہلا کام اپنے کام کاج کی طرف فوراً تیزی کے ساتھ چلے جاتے۔ اب بعض صحابہ میں سے کسی نے یہ جملہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو کیسے دوڑا دوڑا جا رہا ہے دنیا کمانے کے لیے۔ بالکل نیچرل بات ہے نا جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ دیکھو دنیا کمانے کے لیے کیسے بھاگ کے جا رہا ہے، کیسے بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں سنو، اگر تو یہ شخص اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کی نیت سے نکلا ہے کہ میں ان کے لیے رزق کما کر لاؤں، تو فرمایا کہ یہ شخص جہاد پر جا رہا ہے۔ اگر یہ شخص رزق حلال کمانے کی نیت سے نکلا ہے کہ میں جاؤں اور حلال رزق کما کے آؤں، تو فرمایا پھر بھی یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ صرف اپنے لیے کمانے جا رہا ہے، فرمایا پھر بھی اس کے لیے اجر ہے کہ یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا سوائے اس کے کہ یہ اس نیت سے جائے کہ یہ پیسہ کمائے اور اس پیسہ کما کے لوگوں پر روب جھاڑے اور لوگوں کو بتائے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، تو فرمایا اس شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنی تینوں صورتیں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں مقبول ہے، اجر دیا جائے گا۔ اپنے لیے کما رہا ہے کہ اپنے تن کے اوپر کپڑا ڈالے، اپنے کھانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرے، تب بھی اجر ہے۔ حلال روزی کمانے کی نیت سے جا رہا ہے، تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ الغرض جو شخص صبح تیزی کے ساتھ اپنے کام کاج کاروبار مزدوری محنت کے لیے نکلتا ہے، ایسے شخص کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے ساتھ کو پسند فرماتا ہے اور اس شخص کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ ہم محنت کو آر سمجھیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھیں کہ کوئی ہمارا آ کے مسائل حل کرے گا، تو دوستو یہ تو ایک طرح کا شرک ہوا کہ ہم دنیا میں کسی کی طرف آس لگا کر بیٹھ جائیں۔ ہم ان حکمرانوں کو خدا جانتے ہیں کہ رزق انہوں نے دینا، اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے نوکریاں نہیں پیدا کی۔ تو بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنا نوکر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کا نوکر بننا چاہتے ہیں یا ہم محنت مزدوری کر کے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ تو محنت کے اندر، مزدوری کے اندر، محنت کشی کے اندر، دو دھوپ کرنے کے اندر، اس میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات۔ یہ صرف اور صرف ہمارے پاکستان اور بالخصوص ہمارے پنجاب کے کلچر کی خرابی ہے کہ ہم نے پیسے کو سٹیٹس سمجھ لیا ہے کہ جو پیسہ کماتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، تو یہ بڑا آدمی ہے، اس کا کچھ سٹیٹس ہے۔ اکثر دنیا کے معاشروں کے اندر، اکثر کے اندر آج بھی ایسا ہے، اور ویسے اگر تاریخ کو پڑھیں تو انسانیت کے اندر اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کتنا کما رہا ہے، اس بات کا کسی کے بڑا چھوٹا ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر شخص جو اپنے ہاتھ سے کما کے خود کھا رہا ہے اور اپنے گھر سے کھا رہا ہے، تو ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیا ہے، بولیے کیا ہے، ملک ہے، وہ چودھری ہے، اپنے گھر سے کھا رہا ہے، اس کے لیے اس کا بہت بڑا وڈیرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ وڈیرا کلچر ہمارے ہاں یہاں پنجاب کا کلچر کوئی رہا ہے پہلے پرانے دور کے اندر، تو وہی آگے کیری فارورڈ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اور وہ سراسر گناہ کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے، صرف کپڑے پہن کے کسی سے بہتر سمجھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی میں حضور نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ تکبر میری چادر ہے، یہ تکبر کیا ہے، میری چادر ہے، اور جو میری چادر چھیننے کی یا پہننے کی کوشش کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ اس کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی شخص
किसी भी हाल में दूसरे को। एक और हदीस मुबारक में उसने फरमाया इंसान के लिए यही बात, बुरा होने के लिए यही बात काफी है कि वो किसी दूसरे इंसान को अपने से कमतर और हकीर समझे। एक इंसान के बुरा होने के लिए यही काफी। तो अच्छाई का मेयार ये है कि इंसान किसी दूसरे को खुद से कमतर न जाने, हर एक को खुद से बेहतर जाने। कि ये जो मजदूरी कर रहा है ये अल्लाह के यहाँ, ये आप जब कयामत के दिन पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि इन हाथों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या रंग लगाने हैं। जो मेहनत मजदूरी करते हैं जो हाथ, ये उस मौला को, उस मालिक को कितने ही पसंद है ये हाथ, और वो कितनी ही मोहब्बत करता है इन हाथों के साथ, उन अजसाम के साथ। अब आइए मैं आपको चंद मिसालें अर्ज कर दूं कि एक सहाबी ने आकर सल्लल्लाहु से अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी कमाई सबसे ज्यादा पाकीज़ा है, कौन सी कमाई? आकर सल्लल्लाहु ने फरमाया वो कमाई जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है, जो उसके अपने हाथ की कमाई है, मेहनत की कमाई। अब मैं आपको मुख्तलिफ सहाबा के पेश अर्ज करता हूं कि सहाबा कराम के प्रोफेशन, बल्कि अंबिया के प्रोफेशन अर्ज करता हूं। अंबिया के क्या प्रोफेशन थे और फिर सहाबा कराम के प्रोफेशन क्या थे। अंबिया में से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, उन्होंने कलम इजाद किया, लिखने का काम करते थे, और उनके बारे में ये भी मारूफ है कि वो पहले दर्जी भी हैं। वो पहले क्या हैं? दर्जी भी हैं। सुई इजाद की और कपड़ा, उसको बाकायदा सी कर कपड़ा लिबास बनाने का काम भी उन्होंने किया। और तकरीबन अक्सर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वो लाजमी तौर पर बकरियां चराया करते, जानवर पाला करते, बकरियां चराते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा आपका बकरियों का रेवड़ था, बहुत बड़ा, गलाबानी फरमाते आप, बकरियां पालते। इसीलिए इसको, ये हमारी सोसाइटी में भी मशहूर है, आप कहते हैं कि आप बकरी पालना शुरू करें, इसको दुआ है। वो दुआ ये है कि ये अंबिया का पेशा है, अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत रखी है कि आप चंद ही सालों में ये बकरियां अगर आप पालना शुरू करें तो इतनी हो जाती हैं कि आपके पास समेट ही नहीं जाएंगे। इसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है इस बकरियों के रिज़्क़ के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बआसानी इससे अपने काम का आगाज कर सकते हैं। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो आप समझने के हमारी लैंग्वेज के अंदर आप कहने के लोहार थे, लोहे का काम करते थे। अल्लाह पाक ने उनके हाथ में ये बरकत रखी, ताकत रखी थी। ये उनका मौजूदा भी था कि लोहा उनके हाथ से ही नरम हो जाता, तो ज़िरा बनाया करते थे, ज़िरा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद दूसरे पारे में आखिरी रकू के अंदर आता है, वो तालूत और जालूत के वाक़े के अंदर जो जिक्र है ना कि उनको अल्लाह के एक नबी के पास जाकर बनी इसराइल ने दरखास्त पेश की। तफासीर में जाए तो अल्लाह के उस नबी का नाम हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम है। और वो जो तालूत है, तालूत जिसके जरिए अल्लाह ने फतह दी, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये तालूत है और इसको मैं बादशाह बना रहा हूं, इसको मैं चुन रहा हूं, इसको मुंतखब फरमा रहा हूं। कुरान मजीद में जिसका जिक्र फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफा अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म। वो आकर उन बनी इसराइल के लोगों ने कहा, कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु व लम युअति सअतम मिनल माल। वो कहते थे हम बादशाहत के, हम वजारत के, हम हुक्मरानी के, हम वजीर आला बनने के ज्यादा हकदार हैं, इसलिए कि हमारे पास माल ज्यादा है। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। कुरान ने कहा नहीं, तुम्हारा हुक्मरान तालूत होगा। तो उन्होंने जो एतराज किया ये वाला कि हमारे पास माल ज्यादा है, तफासीर में आता है, यह एतराज इसलिए किया कि तालूत चमड़े का काम किया करते थे। वो तालूत क्या काम करते थे? चमड़े का काम करते थे। तो इन कामों के अंदर कोई ऐब और बुराई, किसी काम में कोई बुराई नहीं। फिर आइए आका अलैहिस्सलाम ने अपनी अवाइल उम्री के अंदर हुजूर ने गलाबानी फरमाई। आका अलैहिस्सलाम जब फतह मक्का हुआ ना, उम्रे के लिए तशरीफ लाए, तो एक मकाम था, तो हुजूर ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया। हुजूर ने फरमाया एक फलां कबीला था, हुजूर ने फरमाया मैं उस कबीले की बकरियां यहां पर चराया करता है।
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے بزنس شروع کیا۔ آپ بہت اچھا ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ یہ بزنس آقا علیہ السلام کی فیملی میں، حضور کے خون میں چلا آ رہا۔ حضرت ہاشم بہت بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والے تھے، وہ مکہ سے شام مال لے کر کے جاتے، شام سے مکہ آتے، اور پھر مکہ سے ایران، فارس، اور فارس سے مکہ، حبشہ، ان سارے ممالک میں ان کی ٹریڈ تھی، ان کا بزنس تھا، ان کا کاروبار تھا، حضور کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضور نے خود بزنس کیا، جس کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے حضور نے پہلی شادی جس خاتون سے فرمائی، بزنس وومن، کاروبار کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور کے سب سے قریبی دوست اور یار جو بچپن سے آقا علیہ السلام کے ساتھ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے، بزنس کرتے تھے کپڑے کا، آپ کہہ لیں کہ جولاہے تھے، وہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پنجاب میں وہ لفظ نہیں بولتا، ایک صحابی کا ذکر ہم نے کیا، لیکن ہمارے ہاں جولاہوں کو سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان کے نام سے بھی واقف ہیں، ان کے لیے ہم فلاں لفظ یوز کرتے ہیں، میں وہ بھی نہیں بول رہا، ایسا ہے یا نہیں؟ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بکریاں پالتے، چرواہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لوہار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر ساز تھے، تیر بنایا کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ درزی تھے۔ حضرت بلال، وہ جو حضور کے مؤذن ہیں، جن کو حضور نے کعبے پر کھڑا ہو کر فرمایا کہ بلال اذان دو، وہ کعبے پر کھڑا ہو کر اذان دینے والے بلال وہ گھر میں ملازمت کرتے تھے اور گھریلو کام میں خدمت کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے، حضور کے اہل بیت کی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی خدمت کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو خدمت گار تھے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ گھریلو خادم تھے، آقا علیہ السلام کی خدمت فرماتے، پانی بھر دیا، آقا علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھا کے رکھ دیے، ڈول مبارک میں پانی ڈال دیا، آقا علیہ السلام نے خدمت سے خوش ہو کر فرمایا یہ محنت اور مزدوری اور خدمت ہے۔ حضور نے محنت پر خوش ہو کر فرمایا سل ربیعہ، بتا ربیعہ کیا مانگتا ہے تو، سوال کر ربیعہ مانگتا کیا ہے، تو نے نوکری کی، خدمت کی ہے، بتا تیری کوئی خواہش ہو، تو بھی کہتا ہوگا کہ میں آقا علیہ السلام کی نوکری کے اندر ہوں، تو کوئی طلب، کوئی تڑپ، کوئی سوال، کوئی حاجت تو تیرے من کے اندر ہوگی نا، کہ میری مزدوری، میری اجرت حضور کی خدمت کے بدلے میں بتا کیا اجرت مانگتا ہے۔ قربان جائیے حضرت ربیعہ اسلمی پر، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس ساری خدمت کے بدلے میں ایک ہی اجرت چاہیے، اور وہ یہ ہے جیسے دنیا میں اپنی خدمت عطا فرمائی، جنت میں بھی اپنی رفاقت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا ربیعہ اور کیا مانگتے ہو، یہ عطا فرما دی، تم جنت میں میرے رفیق ہو، اور کیا مانگتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ جب آپ کی رفاقت دنیا اور آخرت میں مل گئی پھر اور ربیعہ کو کیا چاہیے؟ پھر اس کے بعد کوئی حاجت باقی نہیں رہ جائے۔ حضور نے فرمایا پھر سجدوں کے ذریعے پھر میری معاونت کرو، یعنی فرمایا یہ ہم نے عطا کر دی، لیکن اس عطا پر یہ عطا کر دی ہے لیکن اس کے لیے تم اپنی محنت بھی کرو، یعنی اپنے آپ کو کوالیفائی بھی کرو۔ آگے چلیے، اب آقا علیہ السلام کی فیملی کی بات سنیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا لقب کیا ہے؟ جو میں نے ابھی لفظ بولا، کیا لفظ بولا ہے؟ سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالم، ساری جہان کی خواتین کی سردار، شہزادی کونین، آقا علیہ السلام کی، حضور سرور دو جہاں، مالک کل، مختار کل، وہ آقا علیہ السلام کی شہزادی، سب سے لاڈلی شہزادی، جن کی آمد پر حضور کھڑے ہو جائیں اور آقا علیہ السلام استقبال فرمائیں، ان کے ہاتھ چومیں، اپنی مسند پر جس سیدہ کائنات کو بٹھائیں، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ سے محنت فرماتی، اپنے گھر کے اندر چرخا بھی کاٹتی تھی اور اپنے گھر کے اندر چکی بھی چلایا کرتی تھی۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو
जो ये गन्नों पीसने का काम करते हैं वो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के पेशे के साथ मुंसलिक है, उनके प्रोफेशन के साथ। जो ऊन काटते हैं, चरखा काटते हैं, धागा बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उनको भी मुबारक हो कि वो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह से खैरात पा रहे हैं। अपने हाथों से पानी निकालती डोल कुएं से। सीरत की वो तारीख और हदीस की कुतुब में आता है कि उनके ये जो पट्टे थे ना, ये वाले पट्टे, ये डोर खींच खींच कर ये पट्टे यहां निशान पड़ चुके थे, रस्सियां खींच खींच। आपका अलैहिस्सलाम की शहजादी हुजूर मौला कायनात ने एक दफा उनको इंसिस्ट किया, दरखास्त की, और वो भी उन्होंने भी सैयदा कायनात के लिए कहा कि सबको गुलाम मिलते हैं, कनीजें घर में काम करने वाले मिलते हैं, तो आप भी तो हुजूर से, आप हुजूर की शहजादी हैं, आप भी जाकर हुजूर से मांग लें, दरखास्त कर दें, कुर्बान जाइए। ये हुजूर का घर है और ये लोग ऐसे ही इतने बड़े नहीं कि हुजूर ने फरमाया कि ये सारे जहानों के सरदार हैं। आप फरमाती हैं मेरे बाबा जान, और मैंने अगर सवाल किया तो ना भी नहीं करनी, लेकिन अली मुझे ये बात दुनिया के हवाले से मांगते हुए शर्म आती। हुजूर मौला कायनात फिर देखते कि बच्चे भी पालती हैं, घर की सफाई भी करती हैं, चक्की भी खुद पीसती हैं, आटा भी गूंथती हैं, रोटी भी लगा रही हैं, चरखा भी काट रही हैं, डोल पानी के भी निकाल रही हैं। फिर कहा फातिमा ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती, मेरी खातिर जाके हुजूर की बारगाह में दरखास्त करो। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की बारगाह में जाके अर्ज गुज़ार, बाबा जान ये जितनी आपने सबको कनीज़ें अता की हैं, अगर हो सके तो मुझे भी अता फरमाए। फरमाया फातिमा ये दुनिया वालों के लिए हैं, तुम्हें मैं इससे बेहतर चीज अता करता हूं, और वो क्या है? फरमाया 34 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर हर नमाज के बाद पढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कलीजों से बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा। ये जिसको हम तस्बीह फातिमा कहते हैं, ये इस दरखास्त पर उम्मत को अता हम। हुजूर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम मौला कायनात हैं, और आप क्या करते हैं? आप कुएं खोदते थे, कुएं खोद के, ये आपका बिजनेस, मजदूरी करते, अपने हाथ से खुद मजदूरी फरमाते। मुख्तलिफ बागात आपने बसाए मदीना के इर्द गिर्द में। ये जो डेजर्ट होता है ना, सहरा, यहाँ पे पानी नहीं होता, खुश्की है ज्यादा, तो वहां पर पानी तलाश किया जाता है, तो हुजूर मौला कायनात वहां बागात आबाद करते। तो वो जितने नखलिस्तान बागात मदीना के इर्द गिर्द आबाद हैं, वो हुजूर मौला कायनात के हाथों से आबाद किए। हमारे यहां तसव्वुर है जी मलंग बन जाए, मौला अली के मलंग है, तो मलंगियत का ताल्लुक, ये मजजूबियत का ताल्लुक, कि जो बैठ जाए सड़क के ऊपर 3 महीने न नहाए तो हमारी तरफ से ये कलंदर है, ये मजजूब है, इसका कोई ताल्लुक दीन के साथ। मौला अली का असल मलंग वो है जो अपने हाथ से बाहर धूप के अंदर मेहनत और मजदूरी करता है, वो मौला अली का हकीकी मलंग है, मजदूर, वो मेहनत का हुजूर मौला कायनात का मलंग है असल। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुआ है वो आप सब की रिज़्क़ के हवाले से जितनी मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए और वसी रिज़्क़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।